میرا نام ڈاکٹر محمد انور. آج ہم انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا تیسرا لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے تھیوریٹیکل پیراڈائمس. تھیوریٹیکل پیراڈائمس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس کا امیج کیا ہے. پیراڈائم سے مراد امیج آتی ہے. ہاؤ ڈو وی پرسیو دس سوسائٹی. تھیوریٹیکل کی بات کرتے ہیں تو اس میں لاجک کی بات آتی ہے, ریشنل کی بات آتی ہے. whatever are the facts, what theoretical explanation do we have for the appearance of those facts, for the existence of those facts, how those facts are there, and what are the relationships between or amongst those facts. So that's what theory is. اور تھیوری کے بعد پھر ہم اس کو اگر ریلیٹ کریں پیراڈائم کے ساتھ, تو پیراڈائم کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امیج کیا ہے سوسائٹی کا. سوسائٹی کے بارے میں سوشیولوجی والوں کا امیج کیا ہے. اینڈ دیر آر ڈفرنٹ امیجز اباؤٹ دا سوسائٹی, اباؤٹ the kind of realities which we have. وہ ریالٹیز جو ہیں اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے, اس کی ریزنس کیا ہیں. تو آئیے ذرا اس کے حوالے سے بات شروع کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا, تھیوری از اے اسٹیٹمنٹ آف ہاؤ اینڈ وائی اسپیسیفک فیکٹس آر ریلیٹڈ, اینڈ پیراڈائم از اے بیسک امیج آف سوسائٹی. So theoretical paradigm provides a basic image of society that guides thinking and research. What are the theoretical explanation for the functioning of the society or working of the society? What is the image of the society? So that's the kind of model which people have. It guides the thinking about the society, it guides the researchers, how do they look about the working of the society, whether the society is continuously going to remain static kind in a static kind of situation, or is it going to be continuously changing. If it remains in a static situation, تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اور اگر وہ چینج ہوتی ہے یا کنٹینیوسلی ان دا فلکس ہے, کنٹینیوسلی ان دا چینجنگ پروسیس ہے, تو اس کی کیا فورسز ہو سکتی ہیں. تو دیٹس دی کائنڈ آف تھنگ وچ وی لک ایٹ دی پیراڈائمس آف دی سوسائٹی وچ the sociologists have come up with. تو ان پیراڈائمس کو اگر ہم دیکھیں تو نمبر آف پیراڈائمس which have been put forward by different thinkers, and let's see what these are. One of the paradigms is the structural functional paradigms. It sees society as a complex system whose parts work together to promote solidarity and stability. Now, this structural functional paradigm considers society in most of the cases in a stable kind of situation. It's not in a turmoil, rather it says کہ اس سوسائٹی کے اندر بہت ساری اسٹرکچرز ہیں, لائک فیملی از اے اسٹرکچر, ایجوکیشنل سسٹم اور اسکولنگ از اے اسٹرکچر, ریلیجن از اے اسٹرکچر, پالیٹی از اے اسٹرکچر, اینڈ دیز اسٹرکچرز in their viewpoint performs a function.
اور یہ اسٹرکچرز جو ہیں یہ فنکشن سوسائٹی کا پرفارم کرتی ہیں، اور وہ پارٹس آف دی سوسائٹی اس وقت تک اس سوسائٹی کا حصہ رہتے ہیں، یا وہ پارٹس آف دا کلچر اس کلچر کا اس وقت تک حصہ رہتے ہیں جب تک وہ سوسائٹی میں کوئی اس سوسائٹی کے لیے فنکشن ادا کر رہے ہیں۔ اگر وہ کوئی فنکشن نہیں ادا کر رہے، اف دیٹ پارٹ آف دی سوسائٹی اور اف دیٹ ایلیمنٹ آف دی کلچر کوئی فنکشن ادا نہیں کر رہا، تو پھر ان کے خیال میں وہ فنکشن، وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے۔ تو سوسائٹی جو ہے ان کے خیال میں ان دا موسٹ آف دا کیسز اٹ از اے regular kind of system, it's a stable kind of system, there is a unity in the system، اور یہ مختلف پارٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان سپورٹس کی وجہ سے اس سوسائٹی میں آرگنائزیشن ہے، اور ایک سسٹم کے تحت وہ سوسائٹی چل رہی ہے۔ اس کے مختلف حصے جو ہیں فنکشن ادا کر رہے ہیں، اور ان فنکشنز کی پرفارمنس کی وجہ سے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان سپورٹ کی وجہ سے وہ سوسائٹی جو ہے ایک سسٹم کے تحت، ایک پیٹرن کے تحت، ایک نظام کے تحت وہ چل رہی ہے۔ اس سوسائٹی میں ان کے خیال میں، اسٹرکچرل فنکشنسٹ کے خیال میں، جو چینج ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی آپ پونڈ میں کوئی ایک پتھر پھینکتے ہیں تو کوئی ریپلز سے مارز وجود میں آتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ریپلز جو ہیں وہ باؤنڈریز کی طرف جا کر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی دا سوسائٹی کمز ٹو an organized, stable kind of situation. That is how this paradigm starts with. The paradigm is based on the idea that our lives are guided by a social structure, relatively stable pattern of behavior. Social structures can be understood in terms of their social function, its consequences for the society, and all social structures contribute to the operation of the society. جیسے کہ میں نے کہا کہ they think the society is composed of different structures, and in their view all these structures are there because they are needed by the society. By needed means that they are contributing to the functioning of the society. That is why I think the two words, the structural functional kind of paradigm, is used. So the image of the society in their view is, the logic in that is, the structures are created by the society, and these are created because these are needed by the society. And once these structures are there, then they remain so long as they perform a particular function. Maybe out of the existing structures, new structures might come into existence. For example, ہم دیکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں صرف ایک فیملی تھی who was responsible for the training of the children, the education of the children, their recreation, even their economic life. تو جیسے جیسے سوسائٹی میں چینج آتی گئی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیملی کی اسٹرکچر سے بہت سارے اس کے فنکشنز جو ہیں وہ دوسری اسٹرکچرز نے لے لیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا جو فنکشن ہے وہ باقاعدہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس نے لے لیا۔ تو اب بچے کی اگر ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو وہ جو فنکشن پہلے صرف فیملی کے پاس تھا، وہ اس کے علاوہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس نے
بھی سنبھال لیا. اسی طرح ہم آج کل کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ اسی ٹریننگ کا جو فنکشن ہے اس میں ماس میڈیا کا رول کافی عیاں نظر آتا ہے. باقی تو خیر پالیٹی بھی آتی ہے, ریلیجن آتا ہے اس کی ٹریننگ میں, بٹ بیسیکلی دی امیج آف دی سوسائٹی اکارڈنگ ٹو دیم از دیٹ دا سوسائٹی از اے کوآرڈینیٹڈ کائنڈ آف سسٹم. اس میں بہت آرگنائزیشن ہے, اس میں کوئی کانفلکٹ اگر کہیں آتی ہے تو دیٹس مور آف اے ٹرانزیٹری کائنڈ آف سچویشن. چینج آتی ہے تو دیٹ مائٹ بی فالوئنگ اے ویری ویری سلو پروسیس, اور الٹیمیٹلی وہ جو چینج ہے یا ٹرموائل ہے دیٹ مائٹ بی ٹرانزیٹری, بٹ if the society has to function, it has to be in a state of stability, and there should be solidarity in the society. اور یہ جتنے بھی اس کی اسٹرکچرز ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں, ایسے ہی سپورٹ کرتی ہیں جیسے کہ ان کا خیال ہے, بلکہ رادر دے ٹرائی ٹو کمپیئر دا سوسائٹی ود دا ہیومن باڈی. جیسے ہیومن باڈی کے بہت سارے پارٹس ہیں, وہ پارٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ انسان کی باڈی جو ہے وہ فنکشن کرتی ہے. So there is more like different kind of functions associated to different parts of the body, and similarly if we compare the society with the human body, the structures are the parts of the human society, and those parts perform a function in such a way that the whole system continues to function. اسپینسر کا نام آپ نے پہلے بھی سنا شروع میں. ہی از ون آف دی پائنیئرز آف سوشیولوجی. Now he compared human society with human body, اور اس میں جو بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہیومن باڈی کو دیکھیں, باہر سے تو ایک آپ کو جسم نظر آتا ہے, باڈی نظر آتی ہے, لیکن اس کے اندر دیکھیں تو بے حساب پارٹس ہیں. اسٹارٹنگ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ہارٹ, ناؤ ہارٹ پمپس بلڈ ٹو دی ہول آف دا باڈی. وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کس کس سسٹم سے گزرتا ہے, اس کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے, اینڈ دوز پارٹس آف دی باڈی ایکچولی ہیلپ دا سسٹم ٹو کیپ اٹ سیلف ان اے ہیلدی اسٹیٹ. اور اس سسٹم کے پارٹس میں اگر کہیں گڑبڑ ہوتی ہے تو سوسائٹی سسٹم تو چلتا ہے, لیکن مے بی دوز پارٹس ہیو ٹو بی ریکٹیفائڈ. اینڈ سملرلی دے ٹاک اباؤٹ دی ہیومن سوسائٹی, اور اس سوسائٹی میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایچ پارٹ آف دی سوسائٹی, ایچ ایلیمنٹ آف دی سوسائٹی, each element of the culture of the society which has been created by its members for its functioning performs a function. So long as that part of the system continues to perform a function, that part is there. If that part of the society does not, or that structure of the society does not perform a function, that automatically subsides or it's eliminated. اگر ہم اپنے سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, پرانی لیٹس سے ولیج سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد اربن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, تو ایسے ہی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں ایک کہہ لیجئے سسٹم کا حصہ تھا جس کو ہم بہشتی کہتے تھے. نو بہشتی ٹپیکلی ہی واز اے واٹر کیریئر, اس کو لوکل زبان میں ہم ماشکی کہتے تھے. وہ ماشکی جو ہے گاؤں میں تو تھا ہی, بہت سارے شہروں میں بھی رہا اور بہت دیر تک رہا. اب اگر ہم کسی بڑے شہر میں دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ دیٹ
occupation or that institution or that structure of the society is not there, because اس کی جگہ اور چیزوں نے اس کو اور چیزوں نے ریپلیس کر دیا, اور دیٹ سسٹم بیکیم رادر انسٹنکٹ, اینڈ اور وہ ہمیں اب ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ پرانے زمانے کی بات ہے. اسی طرح کوئی اور بھی ہم اگر فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی میں بہت ساری چینجز آ رہی ہیں, اور وہ چینجز ایسے ہی آ رہی ہیں کہ نئے زمانے کے ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی سٹرکچر جو ہے وہ شاید اتنی فنکشنل نظر نہیں آتی, اس لیے اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے نئی سٹرکچر سے ہوتی ہے. فیملی کی جیسے کہ میں نے مثال دی, پرانی سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں پاکستان میں اور موسٹ آف دی ڈیولپنگ کنٹریز میں ہمارا سسٹم ایک تھا جس کو ہم کہتے تھے جوائنٹ فیملی سسٹم. اب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم سمپل سوسائٹی میں اس کی نیڈس کو بہت اچھے طریقے سے پورا کر رہا تھا. تو ایز وی موو فرام ایگریکلچرل سوسائٹی ٹو این انڈسٹریل اربن کائنڈ آف سوسائٹی, وی فائنڈ that this joint family system appears to be difficult to maintain. It might be the needs of the time, needs of the urban society, not to have large, first of all, large size of family, and then all the married brothers or all the brothers and sisters might be living together. I think that becomes rather difficult. The sisters go to their own married home, and each one of the brothers might be in an urban society. Each one of the brothers might be following a different kind of occupation, and also he may have to be employed at different cities, تو اس کو وہاں جانا پڑ رہا ہے. تو یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ایسے لگتا ہے کہ اربن سوسائٹی میں یہ اس طریقے سے فنکشن نہیں کر پا رہا, اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایز دا سوسائٹی مووز ٹورڈز دی انڈسٹریل سوسائٹی ٹو اربن سوسائٹی, تو اس سوسائٹی میں ہم نیوکلیئر فیملی کو دیکھ رہے ہیں کہ دیٹ بیکمس دی رول آف دی انڈسٹریل کائنڈ آف سوسائٹی. بلکہ کہتے ہیں کہ دیر از اے بگ فٹ بٹوین nuclear family and an industrial society. So nuclear family performs the functions which are more suitable to an industrial society. Therefore, joint family system does not remain as functional as the nuclear family is. Therefore, joint family structure or joint family system is replaced by the nuclear family system in an industrial kind of society. So that is how this functionalist school says that the different structures perform a function, and so long as they are performing a function, they remain over there, and if those functions are not performed or not needed by the society, then these structures undergo change. Either they are modified or they are eliminated. And let's go further and see what's there. Yeah, Durkheim also talked about the issue of social solidarity. I think social solidarity is again something doing with the unity of the society. So long as the society is cohesive, in his opinion, it is functioning properly. Durkheim talked a lot about the suicide, and one of his arguments was that suicide emerges with greater frequency in a society where the cohesiveness is not there.
society has to be functioning in an organized fashion. If it is not functioning in an organized fashion, it might lead to some difficulties. And in his opinion, suicide was the outcome of the society which was losing its solidarity, its unity. And in his opinion, in an urban society where there is a lot of anonymity, where people don't know much about each other, even the next door neighbors are living like strangers. Therefore, since there is lack of unity, lack of social solidarity, or it's a different kind of social solidarity, therefore, in his opinion, that change in the society's structure, that change in the society's solidarity led to such forces which affected the individual's behavior, and it resulted in an increase in the number of suicide cases. So, according to the structural functionalists, the society has to be in a state of solidarity. The structures must continue supporting each other. Unless they are supporting each other, it will not function properly. So even if there is inequality, then inequality in their opinion is functional. Inequality, some people have let's say higher status, some people have lower status, some people get more rewards from their jobs, other people get less rewards from their jobs. In their opinion, those people who spend more time in their education, those people who spend more time for getting a particular expertise, they deserve to be given higher status occupations, and if they are given higher status occupations, they should be provided higher remuneration as well. So ان کے خیال میں اگر انیکوالٹی بھی سوسائٹی میں ہے, اگر سوشل کلاسز بھی سوسائٹی میں ہیں, تو اور کچھ اسکلڈ ورکرز ہیں اور کچھ انسکلڈ ورکرز ہیں اور کچھ پروفیشنلز ہیں, اور کچھ کو ہم ریمونریشن زیادہ دیتے ہیں اور کچھ کی اسٹیٹس زیادہ ہے, کچھ کی پاور زیادہ ہے, کچھ کے پریولیجز زیادہ ہیں. تو اسٹرکچرل فنکشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کے مطابق یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کہ ہائی پوزیشنز پر ہیں, انہوں نے اس پہ زیادہ ٹائم اور ریسورسز اسپینڈ کیے ہیں, دیئر فور دے ڈیزرو آل دیٹ. سو دیٹ از ہاؤ دے سے کہ سوسائٹی میں اگر انیکوالٹی ہے, سوشل کلاسز ہیں, تو ان کے خیال میں دوز آر ویری فنکشنل. اگر یہ فنکشنل نہیں ہوں تو یہ انیکوالٹی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے. دیٹ از ہاؤ دے انٹرپریٹ دی اسٹرکچرل فنکشنل اپروچ اور امیج آف دی سوسائٹی. مرٹن از another اسٹرکچرل فنکشنلسٹ, بلکہ مرٹن سے پہلے پارسنز تھا, اور مرٹن از ایکچولی the student of Talcott Parsons. He looked at functions in different way, and first of all he said the consequences of any social pattern are likely to differ for various categories of people. اب کانسیکوینس جو ہے اس کو ہی ہم فنکشن کہتے ہیں. اب ایک اسٹرکچر ہے, وہ جو بھی فنکشن پرفارم کر رہی ہے وہ ایک انڈیویجول کے لیے وہ اس کا انٹرپریٹیشن اور ہے, دوسرے انڈیویجول کے لیے اس کی انٹرپریٹیشن اور ہے. مثال کے طور پر ایک فیملی کو اگر ہم اسٹرکچر لیتے ہیں تو فیملی جو ہے بچوں کی پرورش کے لیے I think it's one of the most important structures, and this structure performs a function over there too. یہی فیملی اگر کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں تو this very structure might lead to the emergence of patriarchy
in the society. So اس فیملی میں پیٹریارکی ہے, وہی اسٹرکچر جو ہے وہ ایک فنکشن پرفارم کر رہی ہے, اور اسی پیٹریارکی کو اگر ہم آگے لے کر چلتے ہیں دین دیٹ لیڈس ٹو ڈفرینسیشن ان دا جینڈر آف دی بٹوین میلز اینڈ دا فیمیلز. مرٹن فنکشنز کی بات کرتا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایک اسٹرکچر جو فنکشن پرفارم کر رہی ہے اس کے میننگز مختلف لوگوں کے لیے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. سسٹم ہے, لیٹس سے کیپٹلسٹک سسٹم ہے, فار ون گروپ آف پیپل اٹ مائٹ بی ہائیلی lucrative kind of system. Private ownership جو ہے it might be highly progressive, it might be providing them the best possible way to look after the economy of the country, but at the same time another group of people might think that the same system is exploitative, اور اس کا فنکشن جو سمجھتے ہیں exploitative ہے وہ فرق ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم مختلف اسٹرکچرز کی مختلف ایگزامپلس لے سکتے ہیں. ایجوکیشنل سسٹم ہے مثال کے طور پر. یہ ایجوکیشن سسٹم ایک تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ بچوں کی تربیت کرتا ہے, لیکن دیٹس ون فنکشن. دوسرے لحاظ سے کہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی اور بھی مطلب لیے جا سکتے ہوں. مثال کے طور پر اٹ مائٹ بی ٹرائنگ ٹو برین واش the children with a certain kind of ideology. So you could say that it's rather education is more like programming of the children with the ideologies which are being professed and followed by the ruling class. So that is how اس کے فنکشنز کی انٹرپریٹیشن جو ہے ایک ہی اسٹرکچر کے جو ہیں وہ مختلف لیے جا سکتے ہیں. پیپل ریئرلی پرسیو آل دی فنکشنز آف اے سوشل اسٹرکچر. اب ایک اسٹرکچر کے کوئی ایک فنکشن تو نہیں ہے, تو ملٹیپل فنکشنز. جیسے میں اسکول کی بات ہی کر رہا تھا, تو اسکولنگ کی بات میں دیکھیں تو اس کے ایک تھوڑا فنکشن ہے, اس کو بے حساب فنکشن ہے. ڈو آل پیپل انڈرسٹینڈ اینڈ نو آل دیز فنکشنس؟ مے بی سم آف دیم نو, سم آف دیم ڈونٹ نو. تو اسکول میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ وی آر ٹریننگ دی نیو جنریشن, دیٹ کوڈ بی جسٹ ون فنکشن. جیسے میں نے ابھی کہا, اٹ مائٹ بی helping the ruling class to perpetuate its ideologies. That could be another function, but that might be a hidden kind of function. The ruling class might not say, and they will never claim, that they are using the educational system to brainwash the younger generation and inculcating them those values which are professed by the ruling class. There's lots of functions people might not understand, اور اس میں کچھ ایسے فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ظاہری نظر آتے ہیں, جن کو مرٹن نے مینیفیسٹ فنکشنز کہا, جو کہ بظاہر نظر آتے ہیں. جیسے اسکول کی میں نے بات کی کہ اس کا بظاہر فنکشن تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا ہے, بچوں کی ٹریننگ دینی ہے. اس کے ساتھ ہی کوئی اور فنکشن جس کو ہم ظاہری نظر نہیں آتا, اس کو ہم مرٹن نے اس کو لیٹنٹ فنکشن کہا, ہڈن فنکشن کہا, انویزیبل فنکشن کہا, اور وہ انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے. اور اس فنکشن میں بھی اسکولنگ ایک ایسا فنکشن ہے, یا ایجوکیشنل سسٹم, یا یہ وہ اسٹرکچر ہے جس کا ایک ایسا فنکشن بھی ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کی برین واشنگ کی جائے ود دی ایڈیالوجی which is being professed by the ruling class. So that might be a hidden kind of function.
اور ہڈن فنکشن میں آلسو بھی کہ جہاں یہ تربیت بچوں کو اتنی دے رہے ہیں اس میں کتنے بچوں کو لیبر مارکیٹ میں جانے سے انہوں نے روکا ہوا ہے. And that might be a time which the rulers are trying to gain for the creation of jobs for those people. So that might be a hidden kind of function or a latent kind of function. تو لیٹس گو اینڈ انہی فنکشنز کو آگے چلاتے ہوئے ہم آگے اگر چلتے ہیں تو اس نے ایک تیسری جو بات کی ہے، not all the effects of any social system benefit everyone in the society. تو اس کا مطلب I think it's very clear that one system might be useful, performing useful functions for one group of people. It may not be performing that much useful function for another group of people. Obviously, those who are in a disadvantageous position, they might consider a particular structure and its functioning as disadvantageous. ان کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں کے لیے فائدہ بھی ہو سکتا ہے. Now let me give you an example over here. Empowerment of women, that may be part of the family structure, and that empowerment is very much there in the society. Let me give you an example of the empowerment of women. Now that's a particular approach which we are finding in the society کہ ہم women کی empowerment کے لیے کافی کوشاں ہیں، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ان کو لیبر مارکیٹ کے حوالے سے. Now that might be considered as a good thing, but there are other people who might think کہ یار یہ امپاورمنٹ جو ہے یہ ٹھیک ہے، ویمن کی ڈیولپمنٹ تو اس میں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں with respect to the functioning of the family, for the caring of the children, for the training of the children, for running the household activities، وہ شاید اس سے ان کے خیال میں نیگیٹیولی ایفیکٹ ہو رہے ہیں. تو اس لیے مرٹن کے خیال میں فنکشنز جو ہیں وہ مختلف انداز میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ ایک ہی جو اسٹرکچر ہے وہ سوسائٹی میں ہے، وہ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایڈوانٹیجیس ہو سکتی ہے، کچھ لوگوں کے لیے ڈس ایڈوانٹیجیس ہو سکتی ہے. اس لیے یہاں پر آ کر ہم دیکھیں تو فنکشنز کو ہم مختلف طریقوں سے دیکھ رہے ہیں. So that is how Merton tried to look at functions just like the manifest functions, the latent functions, or functions which are good for some people, some other functions might not be good for other people. So one structure is there, its function just like the women's empowerment. A certain section of the society considers this really good, and there are feminist kind of movements which go for it, but then there is a lot of opposition as to that approach, considering it as not disadvantageous to the society. So let's move further. So if we look at in totality with respect to the whole of this paradigm, we find that how can we assume that society has a natural order? So if the structural functionists think that this is all natural, perhaps this is not. This is the creation of the human beings, and if it is natural, then all societies should follow the same pattern. We don't see that pattern is there. We come across the turmoils, we come across the revolutions. Therefore,
we don't see that is that natural. So from here we move on to the next social paradigm, and that paradigm is the social conflict paradigm. And that conflict paradigm is like this. Social conflict framework sees society as an arena of inequality that generates conflict and change. That's very interesting kind of image of the society, that the people in the society, the groups in the society, or the structure in the society are unequal. And since these are unequal, therefore those structures who are in power, or those structures which are powerful, those structures who have the resources with them, they actually exploit those who are powerless in the society. And because of this inequality, the haves and the have-nots, those who have the power and those who don't have the power, whether this is in terms of prestige, whether this is in terms of the economic resources. Now these things lead to some kind of conflict in the society. And because of this conflict, there comes a stress, and people or the structures don't want to remain in conflict for all the time. In order to resolve that conflict, they try to come to some kind of settlement. And if this is a settlement, then we see that it leads to a new kind of arrangement. And if it is a new kind of arrangement, then that is not the same arrangement. So they are continuously in a state of conflict, which leads to change in the society. Now, because of that inequality, these the followers of this school of thought think that the society continuously remains in a state of conflict. This is more like a paradigm which was given by Karl Marx, and people are trying to follow it. There is an ongoing conflict between dominant and disadvantaged categories of people. These could be rich and poor, white and the colored, men in relation to women. And for this particular kind of approach, it is assumed that the schooling perpetuates inequality by reproducing the class structure in every new generation. Now, their whole approach is that the whole society is based on inequality. Inequality between the races, the white and the colored, the men and the women, and the rich and the poor. And basically, that is based on the resources. And because of that inequality, there is discrimination. Because of that, there is exploitation. And फिर ये बात कहते हैं कि इस inequality को हम ख़त्म नहीं होने देते, क्योंकि इस inequality को हम continue करते हैं, perpetuate करते हैं, और उस perpetuation के लिए हमारे पास जो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है. एजुकेशनल सिस्टम को अगर हम देखें तो दिस इज अनदर सोशलाइजिंग काइंड ऑफ एजेंसी, और इसमें परपेचुएशन इस तरह भी होती है कि स्कूल जाता कौन है, वो जाता है हु कैन अफोर्ड टू. द पुअर पीपल, पर्टिकुलरली हमारे मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल में वही जाते हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं. पुअर लोग अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो स्कूल में जाएंगे नहीं. अगर स्कूल में नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, एंड ऑब्वियसली दे विल गेट दोज जॉब्स विच आर अनस्किल्ड
and low paid, और जो पढ़ेंगे ज़्यादा आगे तक कॉलेज तक जाएंगे, यूनिवर्सिटी तक जाएंगे, ऑब्वियसली वो आगे जाएंगे. सो ये इनइक्वालिटी एक तरीके से ऐसे लगता है इस पैराडाइम के मुताबिक कि ये इनइक्वालिटी जो है परपेचुएट होती है, कंटिन्यू होती है, और इस कंटिन्यूएशन में स्कूल सिस्टम जो है वो एक रोल प्ले करता है. और इन ए वे स्कूल सिस्टम सर्व्स द पर्पस ऑफ दोज हु आर परहैप्स पावरफुल. तो इस कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए हम कहते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम इज very supportive. So long as the inequality is there, in their opinion, the society remains in some kind of conflict. So conflict sociologists not only try to understand the inequality in society, but also try to influence to reduce inequality in society. So they try to not only look into कि ये inequality है, इसकी forces क्या हैं, और दे inequality को दूर करने के लिए I think इनके पास जो solution है, they would like to change the system. So they not only understand, but they would like to give solutions to overcome that kind of inequality in the society. And for decreasing or overcoming inequality, they don't want to support the system, they would like to change the system. तो इसको अगर देखें तो is this paradigm more appropriate image of the society compared with that? So if we are critically evaluating that, it's like this. It largely ignores how shared values and interdependence can generate unity among members of a society. We do find conflicts in different structures, and in a way, one of the criticisms against this paradigm is that this is more like kind of paradigm, a political kind of goal hidden in this particular paradigm. So from here on, we move to the third paradigm, which is a symbolic interaction paradigm. The earlier two paradigms were trying to look at society at a macro level. The symbolic interaction actionist paradigm tries to look at society at the micro level. And let us see how it is. So symbolic interaction paradigm sees society as the product of the everyday interaction of individuals, and human beings are the creatures who live in the world of symbols, attaching meanings to virtually everything. It's very interesting in this particular paradigm that people live in a society, and there is a reality in the society, and people try to attach different symbols to that reality. Symbols are simply the names, the labels, the signs which are given to a reality. And these symbols and the names are given for purposes of communication. And without these symbols and signs, perhaps it becomes very difficult to proceed or communicate with each other. Not only that the people develop symbols for a particular reality, they would like to have some agreement on the meanings attached to those symbols. And because of those symbols, then they try to interpret
the situation or interpret the reality in their own way. So in one situation we have symbols like we call somebody an aunt, we call somebody کوئی چاچا, کوئی ماما, کوئی ماسی, کوئی اس قسم کے نام ہم اپنے سوسائٹی میں لیتے ہیں. اور یہ لیبلز ہیں, یہ سمبلز ہیں which are associated with the particular relationship. جب ہم ان سمبلز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے انٹریکشن کو افیکٹ کرتا ہے. ہم دکاندار کے پاس گاہک آتا ہے تو اس گاہک کو وہ ان سمبلز کے ساتھ ایڈریس کرتا ہے, اور جب ان سمبلز کے ساتھ ایڈریس کرتا ہے تو اس کے ریلیشن شپس کا جو دائرہ ہے وہ اس ریالٹی میں ہی انٹرپریٹ ہوتا ہے. جب وہ اس گاہک کو اس کی ایج کے حساب سے کوئی ریلیشن کے ساتھ ایکسیپٹ کرتا ہے تو دین وہ رسپیکٹ جو ہے, وہ ریلیشن شپ جو ہے اس کے حساب سے انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے. تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی ریلیشن شپ میں اسی سمبل اگر کوئی اور آ جاتے ہیں, سمبلس لائک اے بوائے فرینڈ اور اے گرل فرینڈ, دین پرہیپس ریلیشن شپ کا جو ہے انٹرپریٹیشن, اس کا میننگ فرق ہو جاتا ہے, اور اس کے حساب سے اسی ریالٹی میں ان کا جو ہے انٹریکشن دیٹ بیکمس ڈفرنٹ. آگے دیکھیں. Symbols attached to reality, material or non-material, meanings attached to symbols. یہ بات میں نے ابھی بیان کی کہ ریالٹی میں مٹیریل تھنگس بھی ہیں, نان مٹیریل بھی ہیں, اور ان کے ساتھ ہم نے ان کے نام رکھے ہیں, اور یہ نام جو ہیں یہی ان کے سمبلز ہیں. وہ چاہے کسی کو ہم نے نمبر الاٹ کر دیا ہے, چاہے ہم نے کسی کو کوڈ دے دی ہے, ایکچولی یہ جو سمبلز ہیں یہی کوڈز ہیں. اب آپ اگر سڑک پہ چلتے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے سامنے ٹریفک کے کتنے سائنز آتے ہیں, کتنے سمبلز آتے ہیں. دوز افیکٹ دی بیہیویئر آف دا پیپل ہو آر یوزنگ دیٹ پرٹیکولر روڈ. میں نے جیسے پہلے مثال دی ریلیشن شپ کی, تو وہ ریلیشن شپ میں بھی آپ کہیں کہ دیٹس ریالٹی, مے بی نان مٹیریل کائنڈ آف ریالٹی. اس ریلیشن شپ کا آپ نے ایک نام رکھ دیا, اس کو سمبل ایک الاٹ کیا. جیسے میں نے کہا کہ اس ریلیشن شپ کے حوالے سے, ایج کے حوالے سے آپ نے اس کو کوئی رشتہ داری کے حوالے سے ایک سمبل ادا کر دیا. ہماری سوسائٹی میں یہ سمبلز جس کو رشتہ داری کہتے ہیں ویری پرومیننٹ. ویسٹرن سوسائٹی میں اس کو کسی اور انداز میں کہتے ہیں. وہ اگر ریلیشن شپس ہیں دے ڈونٹ ٹیک اٹ ان ٹرمز آف یہ رشتہ داری کہ آنٹ ہے یا انکل ہے یا چاچا ہے یا ماما ہے, وہ نیمز کے ساتھ ہی چلتے ہیں. تو فار پرپزز آف کمیونیکیشن وی اٹیچ دیز سمبلس, اور یہی سمبلز پھر لوگوں کے انٹریکشن پہ ایفیکٹ کرتے ہیں. So symbols are as the basis of social life. We define our realities in the light of these very symbols. We understand any social setting from the point of view of the people in it. According to the symbolic interactionist school of thought, if we have to understand the people, we should understand any social setting from the point of view of the people in it. اس کا مطلب ایسے ہے کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈس کے ساتھ کسی کے انٹریکشن پیٹرنس کو نہیں سمجھے, بلکہ وی شوڈ انڈرسٹینڈ پیپل فرام دیئر اون پرسیپشن. ہاؤ ڈو دے انٹرپریٹ اے پرٹیکولر سچویشن. اگر ان کے کوئی رشتوں کی بات, سمبلس کی بات آ رہی ہے, تو وی ہیو ٹو لک ان ٹو دیٹ فرام دیئر پرسپیکٹو رادر دین by using our own views for
for their interpretation. تو ہمیں ان کے جو ویوز ہیں ان کی سوچ کے مطابق، ان کی کلچر کے مطابق ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. So that is how the symbolic interactionists try to interpret the society. تو آج کے تیسرے لیکچر میں ہم نے کوشش کی کہ ہم سوسائٹی کے بارے میں جو 3 ڈفرینٹ پیراڈائمز ہیں ان کی وضاحت کریں. پہلے 2 پیراڈائم جو تھے جس کو اسٹرکچرل فنکشنلسٹ اور کانفلکٹ پیراڈائم کہتے ہیں، مائکرو لیول پہ سوسائٹی کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اور جو تیسرا ہے سمبولک انٹریکشنسٹ وہ اس کو مائکرو لیول پہ ٹریٹ کر رہا ہے. بٹ دیز 3 پیراڈائمس provide some logical explanation for the functioning or for the working of the society or for the pattern of the society which it is following. تو آج کی لیکچر جو ہے وہ ہم آج یہاں ختم کرتے ہیں. چوتھے لیکچر کے لیے آپ سے پھر ملاقات.